بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ڈسکس کریں گے کہ علم کیا ہے، علم کے فوائد کیا ہیں، علم کے نقصانات کیا ہیں اور علم حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں علم کی تعریف۔ علم کسی شے کو حقیقی صورت میں جاننے، اس کی معرفت حاصل کرنے یا اس کے بارے میں یقینی معلومات کا مجموعہ ہے۔ فلسفیانہ طور پر علم کو منطقی دلائل پر مبنی یقین کہا جاتا ہے، جبکہ اسلامی نقطۂ نظر میں یہ نور ہے جو جہالت کو ختم کرتا ہے۔ قرآن پاک میں پہلی وحی اقرا کے ساتھ شروع ہوئی، جو علم کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ مولانا احمد رضا خان کے مطابق علم وہ نور ہے جو کسی چیز کی حقیقت کو واضح کر دیتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے ذرائع۔ علم کے حصول کے ذرائع کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جیسے وحی اور الہام۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق وحی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا علم سب سے معتبر ذریعہ ہے جو انبیاء کے ذریعے انسانیت تک پہنچایا جاتا ہے۔ الہام غیر انبیاء کو بھی مل سکتا ہے، لیکن یہ صرف صالحین کے لیے مخصوص ہے۔ عقل اور تجربہ۔ عقل انسان کو اللہ کی عطا کردہ صلاحیت ہے جو مسائل کو حل کرنے اور نئے نظریات تشکیل دینے میں مدد دیتی ہے۔ تجرباتی علم مشاہدات اور عملی آزمائشوں سے حاصل ہوتا ہے، جیسے سائنسی تجربات۔ حواس خمسہ آنکھ، کان، ناک، زبان اور چھونے کے ذریعے حاصل ہونے والا علم بھی اہم ہے۔ یہ روزمرہ زندگی میں اشیاء کی شناخت کا بنیادی ذریعہ ہے۔ تعلیمی ادارے اور کتب۔ اسکول، کالج اور آن لائن کورسز علم کے فروغ کا اہم ذریعہ ہیں۔ کتابیں علم کا خزانہ ہیں جو تاریخی، سائنسی اور ادبی معلومات فراہم کرتی ہیں۔ کشف اور سند۔ کشف اچانک ذہنی روشنی اور معتبر سندوں جیسے احادیث یا تاریخی دستاویزات سے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے فوائد۔ علم کے فوائد فرد اور معاشرے دونوں سطح پر نمایاں ہیں، جیسے ذہنی و اخلاقی ترقی۔ علم انسان کو باشعور بناتا ہے، فیصلہ سازی کی صلاحیت بڑھاتا ہے اور نیکی و بدی میں تمیز سکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلامی تعلیمات میں علم کو جنت تک پہنچانے والا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ معاشی خوشحالی۔ تعلیم یافتہ افراد بہتر روزگار کے مواقع حاصل کر سکتے ہیں جو معاشی استحکام کو فروغ دیتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی اور سائنسی ایجادات جیسے پنسلین ڈی این اے کی دریافت نے انسانی زندگی کو آسان بنایا ہے۔ سماجی انصاف اور ثقافتی ہم آہنگی۔ علم معاشرے میں مساوات کو فروغ دیتا ہے اور مختلف ثقافتوں کے درمیان رواداری پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر تاریخی علم ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ ماحولیاتی تحفظ۔ سائنس کی بدولت قدرتی آفات جیسے سیلاب، زلزلے سے بچاؤ کے نظام ترقی پا چکے ہیں، جس سے انسانی جانوں کا تحفظ ممکن ہوا ہے۔ روحانی تسکین۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق علم دین حاصل کرنا اللہ کی رضا کا باعث بنتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ زیادہ علم کی ممکنہ نقصانات۔ اگرچہ علم عام طور پر مفید ہے، لیکن اس کا غلط استعمال یا غیر متوازن حصول نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، جیسے کہ معلومات کی بھرمار۔ انٹرنیٹ پر موجود بے تحاشا معلومات سے الجھن اور غلط فیصلے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جعلی خبریں معاشرے میں انتشار پھیلا سکتی ہیں۔ اخلاقی انحطاط۔ کچھ علوم جیسے جادو، نجوم اسلام میں حرام قرار دیے گئے ہیں، جو معاشرتی برائیوں کو جنم دیتے ہیں۔ ماحولیاتی تباہی۔ سائنسی ترقی نے صنعتی آلودگی اور جوہری ہتھیاروں کی تیاری کو ممکن بنایا ہے، جو زمین کے لیے خطرہ ہیں۔ ذہنی دباؤ، جیسے طلباء پر تعلیمی دباؤ کے باعث ذہنی مسائل جیسے ڈپریشن پیدا ہو سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا غلط استعمال۔ جدید ٹیکنالوجی جیسے سوشل میڈیا کی لت انسانی تعلقات کو متاثر کرتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ علم ایک دو دھاری تلوار ہے جو اگر صحیح طریقے سے استعمال کی جائے تو معاشرے کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ علم کو اخلاقی اقدار، اعتدال اور ذمہ داری کے ساتھ حاصل کیا جائے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا، اللہ تمہیں علم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ لہٰذا ہمیں علم کے مثبت پہلوؤں کو اپنانے اور اس کے نقصانات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ہم ڈسکس کریں گے کہ علم کیا ہے، علم کے فوائد کیا ہیں، علم کے نقصانات کیا ہیں اور علم حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں علم کی تعریف۔ علم کسی شے کو حقیقی صورت میں جاننے، اس کی معرفت حاصل کرنے یا اس کے بارے میں یقینی معلومات کا مجموعہ ہے۔ فلسفیانہ طور پر علم کو منطقی دلائل پر مبنی یقین کہا جاتا ہے، جبکہ اسلامی نقطۂ نظر میں یہ نور ہے جو جہالت کو ختم کرتا ہے۔ قرآن پاک میں پہلی وحی اقرا کے ساتھ شروع ہوئی، جو علم کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ مولانا احمد رضا خان کے مطابق علم وہ نور ہے جو کسی چیز کی حقیقت کو واضح کر دیتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے ذرائع۔ علم کے حصول کے ذرائع کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جیسے وحی اور الہام۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق وحی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا علم سب سے معتبر ذریعہ ہے جو انبیاء کے ذریعے انسانیت تک پہنچایا جاتا ہے۔ الہام غیر انبیاء کو بھی مل سکتا ہے، لیکن یہ صرف صالحین کے لیے مخصوص ہے۔ عقل اور تجربہ۔ عقل انسان کو اللہ کی عطا کردہ صلاحیت ہے جو مسائل کو حل کرنے اور نئے نظریات تشکیل دینے میں مدد دیتی ہے۔ تجرباتی علم مشاہدات اور عملی آزمائشوں سے حاصل ہوتا ہے، جیسے سائنسی تجربات۔ حواس خمسہ آنکھ، کان، ناک، زبان اور چھونے کے ذریعے حاصل ہونے والا علم بھی اہم ہے۔ یہ روزمرہ زندگی میں اشیاء کی شناخت کا بنیادی ذریعہ ہے۔ تعلیمی ادارے اور کتب۔ اسکول، کالج اور آن لائن کورسز علم کے فروغ کا اہم ذریعہ ہیں۔ کتابیں علم کا خزانہ ہیں جو تاریخی، سائنسی اور ادبی معلومات فراہم کرتی ہیں۔ کشف اور سند۔ کشف اچانک ذہنی روشنی اور معتبر سندوں جیسے احادیث یا تاریخی دستاویزات سے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے فوائد۔ علم کے فوائد فرد اور معاشرے دونوں سطح پر نمایاں ہیں، جیسے ذہنی و اخلاقی ترقی۔ علم انسان کو باشعور بناتا ہے، فیصلہ سازی کی صلاحیت بڑھاتا ہے اور نیکی و بدی میں تمیز سکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلامی تعلیمات میں علم کو جنت تک پہنچانے والا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ معاشی خوشحالی۔ تعلیم یافتہ افراد بہتر روزگار کے مواقع حاصل کر سکتے ہیں جو معاشی استحکام کو فروغ دیتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی اور سائنسی ایجادات جیسے پنسلین ڈی این اے کی دریافت نے انسانی زندگی کو آسان بنایا ہے۔ سماجی انصاف اور ثقافتی ہم آہنگی۔ علم معاشرے میں مساوات کو فروغ دیتا ہے اور مختلف ثقافتوں کے درمیان رواداری پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر تاریخی علم ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ ماحولیاتی تحفظ۔ سائنس کی بدولت قدرتی آفات جیسے سیلاب، زلزلے سے بچاؤ کے نظام ترقی پا چکے ہیں جس سے انسانی جانوں کا تحفظ ممکن ہوا ہے۔ روحانی تسکین۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق علم دین حاصل کرنا اللہ کی رضا کا باعث بنتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ زیادہ علم کی ممکنہ نقصانات۔ اگرچہ علم عام طور پر مفید ہے، لیکن اس کا غلط استعمال یا غیر متوازن حصول نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، جیسے کہ معلومات کی بھرمار۔ انٹرنیٹ پر موجود بے تحاشا معلومات سے الجھن اور غلط فیصلے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جعلی خبریں معاشرے میں انتشار پھیلا سکتی ہیں۔ اخلاقی انحطاط۔ کچھ علوم جیسے جادو، نجوم اسلام میں حرام قرار دیے گئے ہیں، جو معاشرتی برائیوں کو جنم دیتے ہیں۔ ماحولیاتی تباہی۔ سائنسی ترقی نے صنعتی آلودگی اور جوہری ہتھیاروں کی تیاری کو ممکن بنایا ہے جو زمین کے لیے خطرہ ہیں۔ ذہنی دباؤ جیسے طلباء پر تعلیمی دباؤ کے باعث ذہنی مسائل جیسے ڈپریشن پیدا ہو سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا غلط استعمال۔ جدید ٹیکنالوجی جیسے سوشل میڈیا کی لت انسانی تعلقات کو متاثر کرتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ علم ایک دو دھاری تلوار ہے جو اگر صحیح طریقے سے استعمال کی جائے تو معاشرے کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ علم کو اخلاقی اقدار، اعتدال اور ذمہ داری کے ساتھ حاصل کیا جائے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا، اللہ تمہیں علم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ لہٰذا ہمیں علم کے مثبت پہلوؤں کو اپنانے اور اس کے نقصانات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔